بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے میری طرف سے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو رمضان المبارک کی بہت بہت بابرکتیں نصیب ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سب گھر والوں کو اس رمضان المبارک کے صدقے بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ تو اسٹوڈنٹس، بڑھتے ہیں ہم آج کی اپنی کلاس کی طرف۔ ہماری آج کی جو کلاس ہے وہ پرنسپل آف کامرس سے ریلیٹڈ ہے، اور ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ پرنسپل آف کامرس کلاس آئی کام پارٹ 1، اور آج اس کا ہم 4تھ لیکچر ڈسکس کریں گے۔ تو بیٹا آج کا جو 4تھ لیکچر ہے وہ چیپٹر نمبر 1 سے ریلیٹڈ ہے، اور ہمارے چیپٹر کا نام ہے بیسک کنسیپٹس آف بزنس۔ اسٹوڈنٹس، آج اس جو چیپٹر کا ہمارا جو لاسٹ کوشچن ہے وہ ہے ڈیفائن بزنس، واٹ آر دا اسٹیپس یا اسینشیل فار اسٹیبلشنگ اے نیو بزنس، کہ بزنس کیا ہے اور ایک نئے کاروبار کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کون کون سے لوازمات ضروری ہوتے ہیں، تو ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور یہ اس چیپٹر کا لاسٹ لانگ کوشچن ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے کوشچن کی طرف۔ سب سے پہلے ہے بزنس، کاروبار کیا ہوتا ہے؟ ہم پہلے بھی اس کے متعلق جان چکے ہیں کہ کاروبار کا جو لغوی معنی ہے وہ کسی کام میں مشغول رہنا ہے۔ اس میں وہ تمام جائز سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں جن کا تعلق چیزوں کی پیداوار اور ان کی خرید و فروخت سے ہے۔ تو ایٹ لاسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سرگرمیوں سے دولت کا حصول، یعنی کہ جس میں ہم دولت کو حاصل کرتے ہیں پروفٹ کے لیے، اپنے نفع کے لیے، اسے ہم بزنس یعنی کہ کاروبار کا نام دیتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں۔ سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے بزنس از این انٹرپرائز انگیج ان دی پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف گڈس فار سیل ان دی مارکیٹ اور رینڈرنگ سروسز فار اے پرائز، کہ کاروبار ایک ایسا ادارہ ہے جس میں چیزوں کی پیداوار کی جاتی ہے اور ان کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، یا ان کی ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے قیمت کے لیے، پیسوں کے لیے، اسے ہم کاروبار کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور ڈیفینیشن ہے بزنس میں بی ڈیفائنڈ as human activity directed toward producing or acquiring wealth through buying and selling of goods، کہ بزنس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس کا تعلق چیزوں کی پیداوار سے ہے، یا جس کا تعلق دولت کمانے سے ہے، چیزوں کو خرید کے اور آگے بیچ کے۔ اور ایک جنرل ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے any regular legal activity which is done for earning profit is called business، کہ کوئی بھی قانونی کام جو ہم نفع کمانے کی غرض سے کرتے ہیں اسے ہم بزنس کا نام دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں جی ہم اس کوشچن کی طرف، اس کی ڈیٹیلز کی طرف، کہ کچھ سٹیپس ہیں جو ہم نے اپنے بزنس کو، ایک نئے بزنس کو چلانے کے لیے کچھ ان سٹیپس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ وہ سٹیپس کون کون سے ہیں تو ان کو ہم آج ڈسکس کریں گے، کیونکہ جب بھی ہم ایک نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو نئے کاروبار کو شروع کرتے وقت ہمیں اس کے لیے کچھ پلاننگ کرنی پڑتی ہے، کچھ منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، اور کچھ چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ کسی بھی ایک نئے بزنس کی جو کامیابی کا انحصار ہے وہ ان چیزوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہم دیکھیں گے جو نمبر 1 پہ ہے ہمارے پاس، وہ ہے کاروبار کرنے کے حوالے سے فار ڈوئنگ بزنس، یعنی کہ کاروبار کو کرنے کے حوالے سے کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے ان کو پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے نیچر آف بزنس۔ تو بیٹا جب بھی آپ نے کاروبار سٹارٹ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے کاروبار کی نوعیت طے کرنی ہے کہ کاروبار کس نیچر کا ہوگا، کیونکہ کاروبار کو شروع جب بھی کیا جاتا ہے تو اس کی نوعیت کا پتہ آپ کو ہونا چاہیے، یعنی کہ اس میں اشیاء کی تجارت کی جائے گی، یا ہم لوگوں کو اپنی خدمات فراہم کریں گے، یا ہم لوگوں کو مختلف قسم کی جو سروسز دیں گے۔ تو یہ کاروبار کی نوعیت ہوتی ہے کہ ہم نے کس طرح کا کاروبار کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ جو پوائنٹ ہے وہ ہے گورنمنٹ ریسٹرکشنز، یعنی کہ حکومتی پابندیاں۔ اب دیکھیے جب بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس کاروبار کو ہم شروع کرنے لگے ہیں، جس کاروبار کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں، کیا اس قسم کے کاروبار کے اوپر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی یا کوئی ریسٹرکشن تو عائد نہیں ہے۔ اگر تو اس کے اوپر کوئی پابندی ہوگی تو آپ وہ بزنس نہیں کر سکتے، گورنمنٹ نے جب منع کیا ہوا تو آپ وہ اس بزنس کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے۔ تو اگر کاروبار کے آغاز سے قبل گورنمنٹ سے اجازت لینا ضروری ہو تو پھر ہمیں اس کاروبار کو شروع کرنے کی حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے، اور جب اس کا ہم اجازت حاصل کر لیں گے گورنمنٹ سے تو پھر اس بزنس کو ہم بغیر کسی حل و حجت کے کر سکتے ہیں، بغیر کسی مطلب کہ ریسٹرکشن سے یا بغیر کسی پریشانی سے اس بزنس کو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں۔
نیکسٹ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے سائز، یعنی کہ کاروبار کی جسامت، کاروبار کا حجم. تو جب کاروبار شروع کیا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کاروبار کا سائز کتنا ہوگا. کیا ہم کاروبار چھوٹے پیمانے پہ شروع کریں گے یا ہم کاروبار بڑے پیمانے پہ شروع کریں گے. اب کاروبار کا جو سائز ہے وہ بھی کچھ چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں کچھ باتیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلے نمبر پہ ہے کہ سرمایہ کی دستیابی. جب آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں، آپ کے پاس سرمایہ کتنا ہے. زیادہ سرمایہ ہم بڑے پیمانے پہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں، تھوڑا سرمایہ تھوڑے پیسے ہوں تو ہم اس کو چھوٹے پیمانے پہ شروع کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے کاروبار شروع کرنا ہے اس کاروبار سے جو ہم پروڈکٹس بنائیں گے، جو ہم چیزیں بنائیں گے، ان چیزوں کی مارکیٹ میں طلب کتنی ہوگی، لوگ ان چیزوں کو ان کی ڈیمانڈ کتنی ہوگی. اگر تو ڈیمانڈ زیادہ ہے ان طرح کی چیزوں کی تو پھر ہم بڑے پیمانے پہ شروع کر سکتے ہیں. اگر ڈیمانڈ اتنی زیادہ نہیں ہے تو پھر ہم کم بڑے چھوٹے پیمانے پہ شروع کر سکتے ہیں. اور نیکسٹ اس کے بعد ہم چیز دیکھتے ہیں وہ ہے ہماری پیداوار، یعنی کہ پیداوار کی مقدار. اب جب آپ نے بزنس شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنی چیزوں کی پیداوار کی مقدار کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منڈی کے جو حالات ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اس طرح نیکسٹ اگر آگے چلیں تو نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے آرگنائزیشن، یعنی کہ تنظیم. کہ جب کاروبار شروع کیا جاتا ہے تو یہ بھی طے کیا جاتا ہے کہ کاروبار کس تنظیم کے تحت شروع کیا جائے گا. اب کاروبار کی جو فارمز ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہے بعد ملکیتی کاروبار، ایک ہے شراکتی کاروبار اور ایک ہے کمپنیز کا کاروبار، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی جسے ہم جوائنٹ اسٹاک کمپنی کہتے ہیں. تو جب بزنس شروع کریں گے تو ہمیں ان باتوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے پلیس، جگہ کا انتخاب. اب یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے، ایک بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے جب ہم نے بزنس شروع کرنا ہے تو کاروبار کے لیے جو جگہ کا انتخاب ہے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. لہٰذا یہ انتخاب ہمیں بہت سوچ سمجھ کے، بہت سوچ و بچار کے بعد یا بہت فہم و فراست کے بعد یہ جو ہم نے ڈیسیجن ہے لینا ہوتا ہے. کیونکہ کاروبار کے لیے جگہ کا انتخاب کرتے وقت کچھ باتیں ان کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا جہاں پہ ہم بزنس شروع کریں گے وہاں پہ ہمیں خام مال اویلیبل ہوگا، کیا ہمیں را مٹیریل وہاں پہ آسانی سے میسر ہوگا. دوسرے نمبر پہ ہے کہ جو ہم نے چیزیں تیار کرنی ہے کیا اس جگہ کے ارد گرد ایسے مراکز ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی کھپت ہو سکے، جہاں پہ ان چیزوں کو ہم جو ہے نا وہ بیچ سکیں. اسی طرح آپ کو معاونین تجارت آسانی سے میسر ہے، یہ بات بھی ہمیں دیکھنی پڑتی ہے. اور کیا وہاں پہ آپ کو سستی لیبر اویلیبل ہوگی، سستے مزدور اویلیبل ہوں گے. یہ ساری باتیں ہمیں مد نظر رکھنی پڑتی ہے جب ہم بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے گورنمنٹ انسینٹیو، یعنی کہ حکومت کی امارات. دیکھیں بیٹا جب بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس بزنس کو سٹارٹ کرتے وقت ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہم ایسا بزنس سٹارٹ کریں کہ جس کے اوپر حکومت نے کچھ مراحت دی ہوئی ہیں. یعنی کہ مراحت کس شکل میں دی جا سکتی ہیں. جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جن کو شروع کرنے کے لیے گورنمنٹ سستے قرضے دیتی ہے، یعنی کہ کم شرح سود پہ قرضے دیتی ہے، خام مال کو درآمد کرنے کی سہولتیں فراہم کرتی ہے، ٹیکس میں چھوٹ دیتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے علاقے بھی حکومت نے ڈکلیئر کر دی ہوتی ہیں جن کو ہم ٹیکس فری زون کہتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ جس کو ٹیکس فری قرار دیا گیا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. تو لہذا بزنس شروع کرنے سے پہلے ہمیں ان تمام باتوں کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. نمبر 2 پہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ہے کاروبار کو چلانے کے حوالے سے کچھ ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں، یعنی کہ فار رننگ بزنس، کہ جب ہم نے کاروبار کو چلانا ہے تو اس وقت ہم نے کن عوامل کو مد نظر رکھنا ہے. اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے آ جاتی ہے مینجمنٹ، یعنی کہ کاروبار کے انتظامی امور. تو کاروبار کے آغاز سے قبل ہمیں اس بات کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کاروبار کی انتظامی صورت کیا ہوگی، ملازمین کا تقرر کیسے ہوگا، ان میں کام کس طرح سے تقسیم کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہمیں اسٹوڈنٹس یہ فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جو مالکان ہے وہ انتظامی امور میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے، یا ہم سارا جو کام ہے وہ اپنے مینیجرز کے سپرد کریں گے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنی پڑتی ہیں. اس کے بعد اگر نیکسٹ بات کی جائے تو دوسرا ہے کاروبار کو چلانے کے حوالے سے بڑا اہم جو فیکٹر ہے وہ سرمایہ کی دستیابی. اب دیکھیں بیٹا سرمایہ کسی بھی کاروبار کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کے اوپر ہم بار بار بات کر چکے ہیں. تو جس طرح کا جدید سائنسی دور چل رہا ہے اس دور میں کاروبار کی ترقی اور کامیابی کا انحصار سرمایہ کی مقدار پہ ہوتا ہے. اب سرمایہ کی جو مقدار ہے، جو سرمایہ کی بدولت ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم لیٹسٹ مشینری خرید سکتے ہیں،
ہم خام مال خرید سکتے ہیں. ہم خام مال کی خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ مزدوروں کی اجرت وغیرہ جو ہے نا اس کو ممکن بنا سکتے ہیں. اگر پیسے ہوں گے تو اور مزدوروں کو اجرت دے سکیں گے. لہذا کاروبار کے آغاز سے قبل ہمیں جو کیپٹل ہے, جو سرمایہ ہے, اس کا جو حصول ہے اس سے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ سرمایہ کہاں سے ہم اکٹھا کریں گے. تو سرمایہ کا جو حصول ہے وہ ہماری اصل ضرورت ہوتی ہے. نیکسٹ اس کے بعد جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے مشینز, یعنی کہ جو مشینری ہوگی, جو مشینوں کی دستیابی ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے. تو کاروبار کو شروع کرتے وقت ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ اس کاروبار کے لیے کون کون سی مشینری کی ضرورت پڑے گی, یعنی کہ کیسی مشینری ہم نے استعمال کرنی ہے اور وہ کہاں سے حاصل ہوگی. اب جدید دور میں کاروبار کی ترقی کا انحصار ہوتا ہی مشینوں پہ ہے. اگر مشینیں آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنے کاروبار کو جدید بنیادوں پہ استوار کر سکتے ہو, لیکن اگر آپ مشینوں کو استعمال نہیں کرتے تو آپ بہت پیچھے رہ جاتے ہو. مشینوں کی استعمال کی وجہ سے جو جاپان جیسے ممالک ہیں وہ ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے را مٹیریل, یعنی کہ خام مال. تو بیٹا خام مال کی جو دستیابی ہے, ہمیں کاروبار کو چلانے کے حوالے سے خام مال کی دستیابی کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. کاروبار کا آغاز کرتے وقت سستے اور معیاری خام مال کی دستیابی بہت ضروری ہے. چیز کی جب قیمت کا جو دار و مدار ہے وہ خام مال کی دستیابی پہ ہوتا ہے. اگر آپ کو خام مال ہی مہنگا ملے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کی پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں, جو قیمتیں ہیں وہ بھی زیادہ ہوں گی. اس لیے اگر آپ اپنی پروڈکٹس کی پرائس ریزنیبل رکھنا چاہتے ہو تو آپ کو سستا اور اعلیٰ خام مال دستیاب ہونا چاہیے, چاہے وہ آپ کو باہر کے ملک سے ہی کیوں نہ منگوانا پڑے. تو اس میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, یعنی کہ خام مال کی دستیابی میں کوئی جو ہے ریسٹرکشن, کوئی رکاوٹ نہ ہو. اگر خام مال سستے داموں دستیاب ہوگا تو اس سے کاروبار کو منافع بھی زیادہ ملے گا, کاروبار کو منافع بخش بنیادوں کے اوپر قائم کیا جا سکتا ہے اور کاروبار میں وسعت بھی ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے پاور ریسورسز, یعنی کہ وسائل کا استعمال, یعنی کہ قوت کے جو وسائل ہیں یا قوت کے وسائل کی جو دستیابی ہے. تو کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مشینری ہے ہماری وہ یا دوسرے جو عوامل ہیں ان کے لیے جو قوت کے وسائل ہیں وہ کیا درکار ہوں گے, یا قوت کے جو درکار وسائل ہیں ہمیں ان کا بقول جائزہ لینا پڑتا ہے. کیونکہ کاروبار اور مشینوں کی نوعیت کے مطابق مختلف قسم کے وسائل قوت ہمیں درکار ہوتی ہیں. وہ وسائل قوت پانی کی شکل میں ہو سکتی ہیں, بجلی کی شکل میں ہو سکتی ہیں, سوئی گیس ہے, تیل ہے یا کوئلہ وغیرہ ہے. تو جب بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو وسائل قوت ہیں وہ ہمیں اویلیبل ہیں کہ نہیں ہیں. تو نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے لیبر فورس, یعنی کہ مزدوروں کی دستیابی. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک اچھی آرگنائزیشن بھی ہے, مینجمنٹ بھی ہے, مزدور نہیں ہے تو آپ اپنا کاروبار اچھے طریقے سے نہیں چلا سکیں گے. لیبر کے بغیر بزنس نہیں چل سکتا. تو کسی بھی کاروبار کے آغاز سے قبل ہمیں اس بات کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کاروبار کے لیے مزدور مناسب اجرتوں پہ دستیاب ہیں یا نہیں. آج کل کے جو صنعتی دور میں خودکار اور جو جدید مشینری ہے, یعنی کہ جو آٹومیٹک مشینری ہے, ان کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس لیے ان مشینوں کے اوپر کام کرنے کے لیے ہمیں ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو تربیت یافتہ ہوں. کیونکہ اگر آپ ایک غیر تربیت یافتہ بندے کو ایک مشین کے اوپر کھڑا کر دو گے تو بجائے وہ آپ کو فائدہ دینے کے الٹا آپ کو وہ نقصان دے گا. تو لہٰذا ہمیں مزدور جو ہیں وہ تربیت یافتہ بھی چاہیے ہوتے ہیں اور غیر تربیت یافتہ مزدور بھی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. تو دونوں طرح کے جو مزدور ہوتے ہیں ہمیں ان کو بزنس کے اندر ان کی ضرورت پڑتی ہے. اور جو نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے ایکسپرٹس, یعنی کہ ماہرین کی دستیابی. اب ماہرین کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنے کام میں ماہر ہوں گے انہیں ماہرین کہتے ہیں, یعنی کہ جو کسی نہ کسی کام کو کرنے میں ماہر ہوتے ہیں. تو کاروبار کی نوعیت کے مطابق فنی ماہرین کی جو دستیابی ہے وہ کاروبار کے قیام اور منافع بخش کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. بہت سارے جو کاروبار کے ایسے شعبے ہوتے ہیں جن میں خصوصی ماہرین درکار ہوتی ہیں اور ان کے بغیر کام کو چلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس مینز آف ٹرانسپورٹیشن, ذرائع نقل و حمل. یعنی کہ جب ہم نے بزنس کرنا ہے تو ہمارے پاس نقل و حمل کے ذرائع بھی ہونے چاہیے جن سے ہم اپنی پروڈکٹس کو منڈیوں تک پہنچا سکتے ہیں یا دوسری جگہوں سے جو خام مال ہے ان کو سنتوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تیار شدہ مصنوعات ہوتی ہیں ان کو بھی لے کے ہمیں منڈیوں میں جانا پڑتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو ٹرانسپورٹ ہے یعنی کہ جو ذرائع نقل و حمل ہے وہ آپ کی اس سارے کام میں بڑا
اہم کردار ادا کرتی ہیں. کسی بھی کاروبار کے لیے سستے اور تیز رفتار جو ذرائع نقل و حمل ہے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ کو بیٹا سستے اور تیز ذرائع نقل و حمل اویلیبل ہوں گے تو اس کاروبار کے کامیاب ہونے کے امکانات بھی زیادہ ہوں گے. اور نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ڈسٹریبیوشنز، یعنی کہ تقسیم کنندگان. تقسیم کنندگان کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی سروسز فراہم کریں گے اور آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں بیچنے کے لیے آپ کی مدد فراہم کریں گے، انہیں ہم تقسیم کنندگان کہتے ہیں، جیسا کہ ایجنٹس ہیں، بروکرز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے کارخانہ دار کو، یعنی کہ جو کاروبار کا مالک ہے، اسے اپنی اشیاء کی پیداوار یا پیدا کردہ اشیاء کی تقسیم یعنی کہ فروخت کے لیے تقسیم کنندگان کا انتخاب بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس طرح سے وہ اپنی چیزوں کو مختلف صارفین تک بآسانی پہنچا سکتا ہے اور اسے ان چیزوں کو صارفین تک پہنچانے میں آسانی رہتی ہے. کس کی وجہ سے؟ ڈسٹریبیوشنز کی وجہ، ڈسٹریبیوٹرز کی وجہ سے. تو یہ تو بیٹا یہ وہ پوائنٹ تھے جو ہم نے کاروبار کو چلانے کے حوالے سے مد نظر رکھنی ہے. نمبر 3 پہ ہمارے پاس ہے ریزلٹس آف بزنس، یعنی کہ جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو کاروبار کے نتائج کے حوالے سے ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے فیوچر آف دی بزنس، یعنی کہ کاروبار کا جو مستقبل ہے. اب کاروبار کے مستقبل کا جو تجزیہ وہ بڑی احتیاط سے کرنا چاہیے یا بڑی احتیاط سے کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سلسلے میں ٹیکنالوجی کا استعمال یا ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ سب سے ایک اہم جزو ہے، جس کی وجہ سے آئے دن نئی نئی جو اعدادات ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. تو لہٰذا صارف کی پسند اور معیار اور اس میں تناسب، اس میں جو مطلب کہ چیزیں وہ اسی تناسب سے بدلتی رہتی ہیں کہ ٹیکنالوجی کا کتنا زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. لہذا کہ اس کاروباری آدمی کو کاروبار کرنے کے لیے مقامی منڈی اور جو بین الاقوامی منڈی کے جو حالات ہیں ان کا بھی بخوبی جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، اس کا بغور سے جائزہ لینا چاہیے. نیکسٹ ہے وہ چانسز آف لاس، یعنی کہ نقصان کے جو امکانات ہیں. اگرچہ ہم کاروبار اسی امید کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں پروفٹ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کاروبار میں جو ممکنہ نقصانات ہیں ان کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کر سکتے. لہٰذا وہ تمام عوامل جس میں کاروبار جن کی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے یا خطرات موجود رہتے ہیں، ہمیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور ان عوامل سے ہمیں حتی الامکان بچنا چاہیے. اور جو بیٹا آج کا لاسٹ پوائنٹ ہے آج کے کوشچن کا وہ چانسز آف ایکسپینشن، وسعت کے امکانات. کہ جب ہم کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسی کون کون سی چیزیں جس سے ہمارے کاروبار میں وسعت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو بغور ان کا جائزہ لینا چاہیے. مستقبل میں کاروبار کے پھیلاؤ کی صورت میں پہلے ہی اس میں گنجائش موجود ہوتی ہے، لہٰذا مزید سرمایہ، جگہ کی فراہمی یا اس طرح کے جو دوسرے وسائل قوت کے وسائل ہوتے ہیں ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، لہٰذا ہمیں انہیں مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.